دن ایک تاریخی دن ہے، دنیا کے تمام تر امن پسندوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم دن ہے، اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ بہت اہم دن اس لیے ہے کہ ایک ایسے دن، ایک ایسا موقع کہ جس سے دنیا بھر میں امن کی نوید جاری ہے۔ تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب طے پا رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے ملاقات کی امریکی وفد کے اہم ترین لوگوں سے، اور ظاہر ہے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے بہت ساری ڈیولپمنٹ، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ خاور گھمن صاحب ہمارے بیورو چیف موجود ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، اعزاز چودھری صاحب جنہوں نے امریکہ میں پاکستان کو مختلف کیپیسٹیز میں سرو کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس پوری نشریات میں انشاءاللہ جو کہ دن بھر جاری ہے، مختلف حوالوں سے ہم آپ تک خبریں، تبصرے، تجزیے، ڈیولپنگ اسٹوری سب اربع نیوز پر لمحہ بلمحہ پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خاور صاحب پہلے تو اگر آپ اسلام آباد سے ہمیں اگر کوئی بھی آپ کے پاس لیٹسٹ ہو کچھ شیئر کرنے کو یا اوور آل ماحول پہ، آپ ہمیں پہلے بتائیے گا۔ بہت شکریہ بدامی صاحب، گھنٹہ بھر پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ پچھلے گھنٹے کے دوران جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان جو رابطہ ایک ہونا تھا، وہ ویسے تو جو ایڈوانس پارٹیز کے درمیان تو آلریڈی تھا، لیکن جب سے وفود پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے درمیان بھی رابطہ ایک ہو چکا ہوا ہے۔ سو جو ایک انٹریکشن بٹوین دا ٹو سائڈز ہونی تھی وہ بھی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے۔ اور اب ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہونی ہے جس کے اندر ظاہر ہے پاکستان بینگ ہوسٹ جو ہے وہ بھی کسی لمحے اس کی بھی خبر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ سو جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو اطلاعات آ رہے ہیں، وہ شواہد یہی بتا رہے ہیں، اشارے یہی بتا رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا جو اب نتیجہ جو ہے کسی بھی لمحے آپ کو شام تک مل جائے گا، اور اسی کے اوپر ہماری نظر ہے، اور لیٹس ہوپ سو کہ انشاءاللہ۔ خاور پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا، اعزاز چودھری صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ سر ایک تو آپ پہلے تو اس پہ بتائیے گا، یعنی جو اس کا خاص پس منظر ہے ان ملاقاتوں کا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن بذات خود یہ بات کہ وہ ملک جس کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا تھا، جس کی صرف ایک ہی تصویر پیش کی جاتی تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ دہشت گردی کا نہیں بلکہ دہشت گردوں کا مرکز ہے، حالانکہ ہم تو اس کا شکار ہو رہے ہوتے تھے، لیکن سیف ہیونز اور کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا۔ آج اس سرزمین پہ امریکہ کا نائب صدر موجود ہے، صرف اٹس سیلف اس ایک جیسچر کی بھی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے نا۔ جی، یہ بھی جو آپ نے نقشہ کھینچا یہ تو بھارت ہی کھینچتا ہے نا، اور تو کوئی دنیا کا ملک بھارت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی سال بھر پہلے کی بات ہے کہ جب پہلگام کا وہ ہوا واقعہ وہاں پہ، تو مجھے بتا دیں کہ بھارت کے اس بیانیے پر کہ پاکستان سے لوگ آئے تھے، کس نے اعتبار کیا؟ کسی ایک ملک کا نام لیتے چلے، جو بھارت کے بالکل زیر سایہ نزدیک ترین ملک ہے وہ بھی کوئی نہیں مانتا۔ یہ بالکل ایک بے بنیاد پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک اور بڑے ڈائنامک کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بڑا ڈائنامک بھارت کے اندر ہے، وہاں پہ ایک ہندتوا کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، اور مودی سرکار ہندو راشٹرا بنانا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے پاکستان کیا مسلمان جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی دشمن نظر آنے لگ گئے ان کو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دنیا کے سامنے اب یہ تو بتانا ہے نا کہ پاکستان سے 10 سال سے ہم نے رابطہ کیوں ختم کیا ہوا ہے، وجہ ہونی چاہیے نا۔ تو یہ وجہ ہے، لیکن یہ وجہ تو چلتی نہیں ہے نا، اب دنیا مانتی نہیں اس بات کو۔ تو اب تو وہاں پہ اپنے ان کے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم تو اپنے لوگوں کو کچھ اور بتا رہے تھے کہ یہ تو بڑا دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردی کرتا رہتا ہے، کرواتا رہتا ہے، اور اب چینج آئے کہ وہ وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ تو ایران کے بھی قائدین آئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے قائدین بھی آئے ہوئے ہیں، نائب صدر آئے ہوئے ہیں خود بذات خود۔ بلکہ مجھے ایک دو ٹی وی چینلز کو دیکھا میں نے تو وہ کہہ رہے تھے جی وہ بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہے جی، وہ نہیں آئیں گے، یہ وہ اپنی طرف سے، اور ان کی بےزتی بھی کر رہی ہے امریکن ایکسپرٹس بیٹھ کے وہاں پہ۔ تو یہ ذرا ایک لحاظ سے میرا خیال میں کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے ان کی اس قسم کے پروپیگنڈے پہ دھیان نہیں دیا۔ ہم نے وہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس علاقے میں ایک نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر، استحکام کا عنصر بن کر نکلیں۔ ہم نے ان کے شور شرابے کا جواب اپنے شور شرابے سے نہیں دیا، ہم نے اپنی سکسس کی، الحمدللہ اس سکسس نے اٹسیلف اتنا شور مچایا کہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو گیا ہمارے مثبت کاموں کا، اور ان کے منفی کام، منفی باتیں ان کی ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ جس طرح آپ نے کہا
نوبت یہاں تک آ گئی کہ مطلب وہ سنیما تھا کہ فارمر US ڈپلومیٹ انڈین چینل پہ بیٹھ کے پہلے تو وہ حیران ہوا کہ یار، اور لٹرلی جو اس نے باتیں کہی اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سیریز تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو یار، مطلب اگر ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے جنگ کے نتیجے میں تو تمہارا ملک 1 ارب کا ہے، وہ زیادہ متاثر ہوتا، تم لوگ اس سب کے بجائے ہر چیز کو پاکستان کی لینس سے ہی دیکھ رہے ہو، اور اس چیز پہ صفحے ماتم بچھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کیوں لیڈ لے گیا، تم لوگ یہ کہہ کے، یعنی اس نے یہاں تک جملہ کہا کہ یار اب کیا میں اسکول کروں گا تم لوگوں کو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ، یعنی وہی، یعنی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہے فارمر US ڈپلومیٹ. جی جی، اور ساتھ میں ان کے اپنے کانگریس کے MP جو بہت بولتے رہتے ہیں اکثر، وہ خود اپنی حکومت کو، یعنی کانگریس کی حکومت تو نہیں ہے لیکن BJP کی حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان یہ کام کر رہا ہے تو آپ دھرندھر 2 جو فلم ہے، آپ اس کی ان کا لفظ تھا سینیمیٹک فینٹیسیز میں آپ ہو گئے. یعنی آپ سوچیں نا کہ اب وہاں پہ بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کبھی کبھی بادامی صاحب خاموشی بہت اچھا جواب ہوتا ہے. پاکستان نے بڑا صحیح ان کو کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے کوشش کی، ہم کہہ رہے تھے کہ تجارت کر لیں، ہم کہہ رہے تھے پیپل ٹو پیپل کر لیں، آپ نہیں مانتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں، بہت سارے مسائل حل جائیں، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھئی، آپ اپنے اس میں رہیں، ہم اپنے اس میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ اب بھارت کے لیے کم از کم پچھلے 1 سال میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب ان کی تقریباً سارے ڈپلومیٹس کو میں سن چکا ہوں، سب کے سب یہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں سرکار کو کہ جناب پاکستان کے ساتھ بھی نارملائز کریں، چین کے ساتھ بھی نارملائز کریں، آپ نے اس خطے میں رہنا ہے. یہ آپ سارے انڈے جو ڈال رہے ہیں اسرائیل کی باسکٹ میں اور امریکہ کی باسکٹ میں، اس کا آپ کے دیش کو، جس کو دیش کہتے ہیں، اس کا نقصان ہوگا. اس جنگی جنون سے نکلیں. اب میں پلیز اعجاز صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. تھوڑی دیر پہلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے، ظاہر ہے ڈیولپنگ اسٹوری، اٹس بگ ڈے، اور اپنی رائے کے سب اظہار کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں ٹوڈے از اے پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان. فیو could have imagined our nation taking a lead role on the global stage, yet here we stand. The Prime Minister, Deputy Prime Minister and our Field Marshal have played a pivotal role in restoring the country's stature and pride. Their leadership has brought renewed confidence and honor to Pakistan, making every Pakistani truly پراؤڈ. خاور صاحب، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ بے شک کسی کی کوئی بھی پاکستان کا ہر شہری اس کو یہ حق ہے کہ اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، ہر کسی کا اپنا ایک لنگوسٹک، ایتھنک، سیکٹیرین، ریلیجس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن یہ جو مومنٹس ہیں یہ اس میں پورے کا پورا جواز ہے ہر پاکستانی کے لیے اپنا سر فخر سے بلند کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا، اس لیے کہ یہ واقعی یعنی ایک ایونٹ نہیں ہے بلکہ ری برانڈنگ ہے ملک پاکستان کی. سوشل میڈیا دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا دیکھیں، جتنے بھی سیاسی سخت ترین اختلافات ہیں اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ہم ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان بحیثیت ہوسٹ ٹاکس کے درمیان، سو اس کو سراہا جا رہا ہے. ہر جو پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والا وہ اس سارے ایفرٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 9 اپریل کے لیے ایک درخواست دی ہوئی تھی جلسے کے لیے یہاں پہ راولپنڈی کے اندر. تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک اہم موقع ہے تو مہربانی فرمایا کہ آپ یہ جلسہ پھر کبھی کر لیجیے گا، اور دے ایگریڈ امیڈیٹلی. اور انہوں نے کہا جی بالکل، اس موقع کے اوپر جب ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آل اکراس یہ ساری سیاسی تقسیم کے باوجود اتنا اچھا ماحول ہے کہ ہر جو ہے شخص اس کے اوپر فخر کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے. ان کے اکاؤنٹ سے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ ہوا ہے خاور صاحب، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے. پی ٹی آئی ایکسٹینڈ اٹس sincere prayers for success of the ongoing US-Iran talks currently underway in Islamabad. It is our earnest hope that these deliberations will produce constructive and mutually beneficial outcomes, advancing the collective interest of the Muslim Ummah, reinforcing Pakistan's strategic interest, and fostering peace, stability and prosperity throughout the wider region. پھر آصفہ زرداری صاحبہ نے بھی تو یہ اچھی تصویر ہے کہ ساری کی ساری سیاسی قیادت اپنے تمام تر ڈویژن سے اوپر آ کے اس چیز کی تعریف کر رہی ہے. خاور بھائی بادامی صاحب دیکھیں اس کا میگنیچیوڈ دیکھیں کہ یہ جو جنگ چل رہی تھی، خدا نخواستہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وارن کیا کہ جی میں ایک سیولائزیشن کو تباہ و برباد کر دوں گا خدا نخواستہ، اس کے بعد جس امیجن کہ اگر یہ معاملات آگے بڑھتے تو دنیا کا کیا نقشہ ہو جاتا. آبنہ ہرمز جو ہے وہ صرف
جو اس خطے کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ساری دنیا کی معیشت کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس ہے. I was just reading a New York Times, اس کے اندر وہ ایکسپلین کرتا ہے دس از دا ریئل ویپن آف میس ڈسٹرکشن، کہ اب اگر آپ نے ہرمز بند ہو جاتی ہے، ساری دنیا کی فرٹیلائزر، ساری دنیا کے ہیلیم، ساری دنیا کے جو ریئر ارتھ مٹیریل جو ہے وہ اس کی یہاں سے ترسیل ہونی ہے. چائنا دنیا کی فیکٹری بتائی جاتی ہے، تو چائنا اپنی 90% جو ہے انرجی نیڈز جو ہے یہاں سے پوری کرتا ہے. تو اگر سارا کچھ بند ہو جاتا، یہ معاملہ حل نہ ہوتا، یہ عارضی جنگ بندی انشاءاللہ جو ابھی چند گھنٹوں کے بعد ایک مستقل جنگ بندی کے اندر تبدیل ہونے جا رہی ہے، میں اپنے ذرائع کی بنیاد کے آپ کے سامنے بات کروں انشاءاللہ. تو اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ تو میرے خیال میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت میڈیا پرسن، ہمارے لیے تو یہ ایک بہت ایک فائنسٹ مومنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے. اور دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی اہم عہدیدار، وہ یو این کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ یورپین یونین کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی اس طرح کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے، اور پاکستان کے کردار کو سرار ہے. تو میرے خیال میں ایسے موقع کے اوپر اگر پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کیوں یہ کردار ادا کر رہا ہے، اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں پھر اس کی کم عقلی کے اوپر آپ ماتم ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، یا چار لفظ اس کے اوپر بھجوا سکتے ہیں، وہ ہمیں بھجوانے چاہیے بھی اگر ایسی کوئی حرکت کرے. سو ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا ہے، اس معاملے کو کے لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو کامیابی کے لیے دعا گو انشاءاللہ. اور اعزاز صاحب، یہ دنیا ظاہر ہے جو آج اس طرح دیکھ رہی ہے، خالی ایک سینیریو سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ نہ ہوتا جو الحمدللہ بذریعہ پاکستان ہوا، تو آج دنیا کتنا زیادہ ایک مختلف اور خطرناک منظرنامہ پیش کر رہی ہوتی. ایک طرف ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا، وہاں پہ ڈیتھ ٹول بڑھ رہا ہوتا، شہادتیں بڑھ رہی ہوتی، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے وہ شہادتیں دینے کو تیار تھے، بڑی زبردست انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہے. تو ایک طرف وہ ہو رہا ہوتا، ایک ملک کا انفراسٹرکچر، پاور پلانٹ تباہ ہو رہے ہوتے، دوسری طرف رد عمل آ رہا ہوتا، تو مڈل ایسٹ میں الگ ایک معاملہ پیدا ہو رہا تھا. پھر اکنامکلی ابھی ایک آبنائے ہرمز کچھ دن بند ہوا ہے، خاور میں نے اشارہ کیا، تو یہ اثر آیا ہے. اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا تو پھر ایران کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہتا، تو پھر یمن میں حوثی اپنی ساری کوشش کرتے کہ باب المندب کو بند کریں. 20% اگر آپ نے ہرمز سے جاتا ہے تو 12% تیل وہاں سے جاتا ہے، LNG وہاں سے جاتی ہے، چاول وہاں سے جاتا ہے، گندم وہاں سے جاتا ہے. ایک اکنامکلی اور جانوں کا ضیاع، انفراسٹرکچر، ایک دنیا کے نظر میں ہے یہ سب کہ اگر پاکستان کے ذریعے سب کچھ نہ ہوتا تو آج یہ سب کچھ کتنا ایک برا منظرنامہ پیش کر رہا ہوتا ہر سطح پر. جی بالکل، ورسٹ کیس سینیریو تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آپ نے یہ کہا کہ ان کے پاور گرڈز چلے جائیں، اس کا رد عمل ہوتا ہے. ذرا اس رد عمل کو تھوڑا دیکھیں نا، غور کریں کہ کیا رد عمل ہوتا ہے. وہ وہاں پہ ان کے پاور گرڈز ختم کرتے، ان کے جو ڈی سیلینیشن پلانٹ ختم کرتے، ان لوگوں کی آئل فیسلٹیز ختم کرتے. تو آپ سوچیں کہ یہ بحران جو ہے وہ تو خلیجی ریاستیں تو ختم ہو جاتی، ان کی تو بقا ہی نہیں بچنا تھا انہوں نے. تو سوچیں کہ کتنی، اور وہاں کے پروفیسر ایران کے بات کہہ چکے ہیں جو جملہ آپ نے کہا، اور وہ پروفیسر ایک اس وقت کا حصہ بھی ہیں ایران کے، جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ ختم ہو جائیں گی پھر ریاستیں، پھر معاملہ بہت آگے چلا جائے گا. جی تو ایران تو پھر بھی بچ جاتا، پھر بھی، کیونکہ ملک بہت بڑا ہے، دگنا ایریا ہے پاکستان سے اس کا. لیکن ان کا کوئی حال نہیں ہونا تھا. تو وہ آپ سوچیں کہ اگر پھر ساری گیس سپلائی، سارا فرٹیلائزر، سارا آئل کی سپلائی اگر رک جاتی تو کیا ہونا تھا. یہ تو ایک اتنی بڑی ڈپریشن آنی تھی، اتنا بڑی ریسیشن شروع ہو جانی تھی. ایک کنسپیریسی تھیوری میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کا چونکہ تیل بک رہا ہے تو اس لیے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں پڑتا ہے. اب دیکھیں نا، باوجود اس کے کہ امریکہ اب سیلف سفیشینٹ ہے تیل میں، کیوں تیل کی قیمتیں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہاں پہ چڑھی ہوئی ہیں نا جی ساری. کیلیفورنیا میں تو بہت ہی زیادہ ہو گیا، باقی جو امریکہ اس میں $4 سے اوپر چلا گیا ہے پر گیلن. تو امریکہ کے عوام بھی تو یہی سوچ رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہی دباؤ بنا اصل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ کہ جناب یہ ہماری جان چھڑائیں، یہ جنگ ہماری نہیں ہے، کسی اور کی جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں. آپ کہتے تھے ہم جنگیں رکوانے والوں سے ہوں، میں نے 8 جنگیں روکی ہیں، آپ نے یہ کون سی جنگ پال لی؟ تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یقیناً جو وائس پریزیڈنٹ وینس کو دی ہوگی یہ سپیس کہ آپ نے کوئی نہ
کوئی ایگریمنٹ کر کے آنا ہے. اور اگر خاور گھمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ پرماننٹ پیس سیٹلمنٹ کے چانسز ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہی ہونا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ ایرانی بھی چاہیں گے. دیکھیں ان کا بھی بہت نقصان ہوا ہے, ٹھیک ہے برداشت کر لیا, سارا کچھ ہے, لیکن وہ یہ تھوڑی چاہیں گے کہ جناب وہ نقصان ان کا جانی اور مالی ہوتا ہی چل رہا ہے. جی لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایگریمنٹ کس بات پہ ہوتا ہے. خالی یہ کہہ دینا کہ جنگ بندی رہے اور اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے, تو یہ بھی میرے نزدیک تو یہ بھی ایک جیت ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ ایک دم سے اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے, سینکشنز کا نہیں حل کر سکتے. ایران کی جو گارنٹیز کہہ رہے ہیں, میں ایک اور جگہ سن رہا تھا کہ ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی گارنٹی ہو کہ جی وہ سیٹلمنٹ رہے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایران اسی لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز نہیں چھوڑ رہا کہ اگر 6 مہینے بعد پھر آپ حملہ کرتے ہیں تو پھر بند کر دیں گے. تو اس لیے اس کے لیے وہ چھوڑنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. تو کیا ایسا پیکج بنے کہ ایران اگر اسٹریٹ آف ہرمز چھوڑتے ہیں تو اس کو اتنی گارنٹیز مل جائیں اور اتنی اس کو راحت مل جائے سینکشن سے, دوسری تیسری چیزوں سے, کہ وہ راضی ہو جائے. یہ ہے وہ اصل مسئلہ جس کے لیے میرا خیال ہے اس وقت بات چیت ہو رہی ہوگی. پاکستان میں جو سفیر ہیں ایران کے, رضا امیر, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ کیا. آج میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. آج اسلام آباد پاکستان کی جانب سے اپنی نیک نیتی پر مبنی سفارتی کوششوں کے تحت ایرانی قوم کے خلاف جاری ایک غیر قانونی جنگ کے خاتمے میں مدد کے لیے میزبان بنا ہوا ہے. ایسی جنگ جو نہ صرف ایرانی قوم اور تہذیب کے خلاف ایک کھلا جرم ہے بلکہ خطے اور دنیا کے امن اور سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال چکی ہے. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا امریکہ میزبان یعنی پاکستان, یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا امریکہ میزبان کی ان مخلصانہ سفارتی کوششوں کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا, کوشچن مارک ہے. بٹ خاور صاحب, آپ جو ہمیں اسلام آباد سے خبر دے رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی کہ جس پر ہم سب مطمئن ہوں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ. دیٹس رائٹ خاور صاحب. جی بالکل. ابھی تک دیکھیں جی, ہماری جس بھی ذریعے سے بات ہوئی ہے, جو لوگ ظاہر قریب موجود ہیں, تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے. بینگ اے رپورٹر ظاہر فار دا پاسٹ مینی ایئرز اس کام کے اندر ہم ہیں شامل, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے ایک خبر ایک مختلف ہو اور میں آپ کے, اب ظاہر ہمارا ایئر ویز ٹی وی چینل پاکستان پوری دنیا کے سامنے دیکھا جا رہا ہے, تو میں صرف اپنے دل کی خواہش ایکسپلین کر دوں. سو بیسڈ آن دا انفارمیشن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہے ہر چیز جو ہے ان مذاکرات کے حوالے سے جتنے بھی اشاریے ہیں وہ مثبت ہیں, وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جو بات جا رہی ہے. تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ آج ہی اس کے اوپر جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کوئی فائنل کنکلوژن. اور ایک اور خبر جو ہم پچھلے گھنٹے میں بھی آپ بات کر رہے تھے, جو کہ بہت بڑی میرے حساب سے وہ بھی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے فائنانس منسٹر سعودی عربیہ کے آئے, اور جو اس کا بس اتنا ہی آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بردر no need to worry about your finances, پاکستان کو انہوں نے بولا ہے. سو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. تو انشاءاللہ ایوری تھنگ از موونگ ان رائٹ ڈائریکشن, اور ظاہر ہے ساری دنیا کی نظریں ہیں, ساری دنیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس پیس پروسیس کے اندر انگیجڈ ہے. اور بارہا ایک سے زیادہ دفعہ جو میں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جے ڈی وینس کا پاکستان میں آنا ڈیلیگیشن کے ساتھ, ظاہر ہے وہ چائے پینے نہیں آئے, وہ کسی ایک فوٹو اپرچونٹی کے لیے نہیں آئے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہ صرف فوٹو اپرچونٹی کروا کے چلے جائیں. ظاہر ہے اور بینگ اے نائب صدر اور ایک پراسپیکٹو جو فیوچر پریزیڈنٹ ہے, ظاہر ہے اگلا الیکشن وہ ایک لیڈنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ریپبلکنز پارٹی کے ان کا نام لیا جا رہا ہے, تو وہ چاہیں گے کہ اس جنگ کا خاتمہ کا جو اعزاز ہے وہ ان کے پاس جائے. یہ جو تمغہ ہے وہ اپنے سینے پہ سجائیں, وہ اپنے ماتھے کے اوپر یہ لگائیں, اور جب وہ اپنی میگا موومنٹ کے پاس واپس جائیں, جب اگلا الیکشن ہوگا یو ایس کے اندر, تو ان کو بتائیں کہ جو ریئل سینس ہے جو میک امریکہ گریٹ اگین, جو ان کا اینٹی وار ہمیشہ سے فلسفہ جس کے اوپر جے ڈی وینس نے ہمیشہ سے بات کی ہے, میں نے اس کو پایا, تکمیل تک پہنچایا. اور دوبارہ سے وہ یاد دہانی میں ضرور کرواؤں گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہوئی تو یہ ذمہ داری جے ڈی وینس کی ہوگی, اگر کامیاب ہوگی تو ساری ذمہ داری میں لوں گا. سو جے ڈی وینس کے پاس, اعزاز صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, ان کے پاس کافی روم اویلیبل ہے ان ٹاکس کو کامیاب کروانے کے لیے. تو ان کی باڈی بہت اچھی خبریں ہیں الحمدللہ, بہت اچھی خبروں کا ہمیں انتظار ہے اور بہت اچھی خبروں کی
امید بھی ہے. نشریات ہماری جاری ہے ناظرین. تبصرے تجزیے پاکستان ایک انپریسیڈنٹڈ دن آج دیکھ رہا ہے. ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے جب میں آپ سے کہوں کہ پاکستان اپنی سفارتی تاریخ کا یا پاکستان اپنی کلی تاریخ کا کہ فائنسٹ مومنٹس کو وٹنس کر رہا ہے, بلکہ عالمی امن کے اہم ترین مومنٹس کو شیپ کر رہا ہے اس وقت پاکستان. الحمدللہ انقلاب ایران 1979 کے بعد اس طرح سے امریکی اور ایرانی قیادت اگر کسی ایک جگہ پہ جمع ہوئی ہے یا بات کر رہی ہے بالواسطہ بلا واسطہ جس بھی انداز سے, تو وہ آج کا دن ہے اور وہ اس مقام کا نام ہے پاکستان, کہ جہاں پر یہ ساری ڈیولپمنٹس ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب ہو رہی ہے. تو اس لیے ARY نیوز آج خصوصی دن پر تبصرے تجزیے ڈیولپنگ سٹوریز ہیڈ لائنز یہ سب کچھ لیے آپ کے ساتھ حاضر ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. یہ کمال ہے, یہ دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ ہر پاکستانی کے لیے جس کی کوئی بھی سیاسی مذہبی مسلکی زبانی اعتبار سے وابستگی ہو, اس کے لیے یہ فخر سے سر بلند کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کے لیے یہ کافی ہے. ایک وہ منظر ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اپنی سرزمین میں کہتے ہیں کہ مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان. لیکن ایک وہ منظر ہوتا ہے جب ایک برادر ملک ہو, جنگ سے متاثر شدہ ملک ہو, اسلامی ملک ہو, شہیدوں کا ملک ہو, شہادتیں دینے والا ملک ہو, اور وہ آپ کی خدمات کے اعتراف میں اپنے سرکاری ٹیلی ویژن پر نغمہ نشر کر رہا ہو جس کے کلمات تشکر پاکستان سے بھرپور ہوں. یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک امن پسند ملک ہونے کی حیثیت سے یہ منظر رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے اور آنکھیں نم کر دینے کے لیے کافی ہے. ہم اپنی تمام تر کاوشیں کرتے ہیں کہ وطن کا نام اونچا ہو, سرزمین کا نام اونچا ہو, چونکہ یہ کوئی دیکھیے جذباتی بات نہیں, فیکٹ ہے اور جذباتی بات بھی ہے, جوش کی بات بھی ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ جذباتی ہو گئے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی بالکل ہیں جذباتی, اپنے وطن کے معاملے میں ہیں جذباتی اور ہیں جوش میں. اگر اس موقع پہ جذباتی نہیں ہونا تو میری جذبات کس دن کے لیے سنبھال کے رکھیں. یہ ضرور ہے کہ ہم جوش میں ہوش نہیں کھوتے, میچورٹی, ڈیسنسی اور حقیقت پسندی کی بات کرتے ہیں, لیکن بالکل جذباتی ہے. لیکن یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے کہ جو کچھ ہے ہم آج اسی وطن کی وجہ سے ہیں. تو اگر اس کا ٹوگیدر وی رائز ٹوگیدر وی فال, اس کی بنیادوں میں تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو, اس سے میرا نام ہے, اس سے تیری پہچان ہے, اسی لیے اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تو اگر وہ وطن, وہ سرزمین جس سے میرا نام ہے, جس سے آپ کا نام ہے, جس سے میری آبرو ہے, جس سے آپ کی آبرو ہے, اگر اس کی اس انداز سے نیک نامی ہو رہی ہے, جو کہ مجھے حالیہ تاریخ میں یاد نہیں پڑتی کبھی کہ اس انداز سے, الحمدللہ تاریخ میں بہت مواقع ہیں, لیکن یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے کہ اس انداز سے نیک نامی ہو رہی ہو. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے, سو تعریف وہ ہے جو دوسرا کر رہا ہو, اور آپ نے دیکھا کہ یہ کیا. سو الحمدللہ یہ جو آپ نے آواز سنے, یہ آواز سنی, جو بول دیکھے اور آپ نے اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھا, پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کی فیلڈ مارشل, سب سے بڑھ کے پاکستان کی سرزمین کا نام بارہا لیا گیا اور شکریہ کرتے ہوئے لیا گیا. تم نے محبت سے راستوں کو جوڑ دیا, اور جب جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے تب تم نے محبت کے راستوں کو جوڑ دیا. یہ اس نغمے کے الفاظ ہیں. تہران سے لاہور تک یہ ایک ہی آواز سنائی دی گئی کہ صلح سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ اس نغمے کے الفاظ ہیں. یہ دلوں کو جوڑنے کا سفر ہے, جو وقت اس سفر کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گا. یہ اس ترانے کے الفاظ ہیں جو کہ ایران کی طرف سے آپ کہہ لیجیے کہ ایک ڈیڈیکیشن ہے, ایک ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے پاکستان کی قیادت کو, الحمدللہ. اور اللہ کرے کہ اس وطن کو, اس کے نام کو, چونکہ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے, بہت ساری جنریشنز آئیں اور چلی گئیں, پاکستان نے انشاءاللہ ہمیشہ ہی رہنا ہے. تو اللہ کرے کہ اس وطن کی ایسی ہی نیک نامی رہے, الحمدللہ. ہم چونکہ ظاہر ہے یہ نشریات مجموعہ ہے ہیڈ لائنز کا, خبروں کا, جذبات کا, انفارمیشن کا, ڈیولپنگ سٹوریز کا, تبصروں کا اور تجزیوں کا, اور اسی طریقے سے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بدامی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. میں نے دوسرے سوال کی طرف آپ سے ذرا آبنائے ہرمز سے متعلق ایک سوال کرنا, لیکن پہلے آپ اس پہ ایک کوئک کامنٹ کیجیے گا پلیز, کہ آپ نے پاکستان کو ظاہر سرو کیا ہے, فوج میں سرو کیا ہے, ہر پاکستانی اپنی اپنی سطح کا ایک سپاہی ہے, آپ نے لیکن باقاعدہ اس کو سرو کیا ہے. یہ مومنٹ جو آپ دیکھتے ہیں, یا یہ ابھی جو ہم نے ترانہ سنایا جو ایران کے ٹیلی ویژن چینلز پہ نشر ہو رہا ہے, how does it feel کہ چونکہ ظاہر ایک قربانیوں کا سفر ہے,
بہت مشکلوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ منظر دیکھنا نصیب فرمایا ہے. یہ کیا احساس ہے؟ جی الحمدللہ وسیم بدامی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک بینگ پاکستانی میری لائف ٹائم میں تو اس سے زیادہ پراؤڈ موومنٹ آج تک نہیں آیا جی. ایک ہم نے جب الحمدللہ جب پرفارم کیا مارکہ حق کے بعد انڈیا کے خلاف ملٹری کانٹیکسٹ میں، اگر میں دیکھوں، اور پھر وہ پاکستان جس کو لوگوں نے آئسولیٹ کر دیا، جس وہ سمجھتے کہ ہم نے آئسولیٹ کر دیا، وی ور ناٹ ان دا اسٹوری آف دا ورلڈ جی. ایون وائٹ ہاؤس کے الیکشن سے پہلے، انڈین کنٹیسٹیشن سے پہلے ہم کہیں بھی نہیں تھے بدامی صاحب. لیٹ اس کنفیس دس. کریکٹ. اور پھر اچانک مارکہ حق ہوتا ہے. اس نوشن آف وکٹری جو ملٹری نے کرافٹ کیا، اس سے ایک نیشنل وکٹری کا نوشن لکھا گیا، اور آف کورس پوری نیشن اس میں انوالو تھی. ہمارا یوتھ سب سے بڑھ کر، سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا، آپ لوگوں نے جو نیریٹیوز کیا، ہماری مائیں بہنیں بچے سارے اس میں شامل ہو گئے. تو کیا ہوا؟ پاکستان نے اپنی 4 چیزیں پروو کی. نمبر 1، پاکستان نے دکھایا کہ ڈیفائنس، اجارہ داری نہیں مانتے کسی کی، حسینیت سب کی ہماری باہر آ گئی، اسپرٹ آف کربلا نظر آ رہی تھی. ڈیفائنس جو ہم نے اجارہ داری نہیں مانی، اور انڈیا کے ساتھ پھر ہم اپنا ڈیفنس کا پوٹینشیل دکھایا، اور ڈیفنس کے پوٹینشیل میں آپ نے ان کی ایئر فورس کو ارریلیونٹ کر دیا. پھر آپ نے پوٹینشیل دکھایا، پوٹینشیل میں آپ نے ان کے 29 ٹارگٹس لیے، اور وہ بھی ملٹری ٹارگٹس. ایک جو گریس ہوتی ہے نا ایک اسٹریٹجک نیوکلیئر پاور کی، اس گریس کے ساتھ آپ نے نہ مساجد ماری، نہ آپ نے اسکولز مارے، نہ آپ نے ان کے سیولینز مارے. تو آپ نے جیسے میں نے کہا بالکل ہم وطن کے معاملے میں جوش میں آتے ہیں، لیکن اس جوش میں ہوش نہیں کھوتے. ہوش نہیں کھوتے. یہ اسٹریٹجک گریس ہوتی ہے ایک نیشن کی، اور ہیومینٹی کے لیے جو ریسپیکٹ اینڈ آنر ہوتا ہے وہ. اینڈ فائنلی کیا دکھایا؟ ان باؤنڈیڈ ریزالو اینڈ پوٹینشیل آف دی نیشن. اس نے ایک نئے پاکستان کو جنم دیا، اور آج وہ پاکستان پرفارم کر رہے ہیں الحمدللہ. جب تمام میٹیگیشن، کانفلکٹ میٹیگیشن کے، کانفلکٹ مینجمنٹ کے ادارے ڈیڈ ہیں، نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دیا جا رہا ہے. نئے ورلڈ آرڈر میں نئے کوآپریشن کے موڈز اسٹیبلش ہو رہے ہیں، آئیڈیالوجیز ملائی جا رہی ہیں، ان کے ڈفرینسز ختم کیے جا رہے ہیں، ان کے برج کیا جا رہا ہے 2 وارنگ فیکشنز کے بیچ میں، 2 تھاٹس کے بیچ میں. دشمنوں کو دوستی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ ہو از ڈوئنگ دس؟ اونلی نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر پاکستان. تو آئی تھنک دس از میری زندگی کا یہ بیسٹ. دنیا کہہ رہی ہے شکریہ پاکستان، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امن کا پیغام ہے ہمارا پاکستان. جس پر جنگ مسلط کی جائے تو لڑنا بھی جانتا ہے، لیکن ورنہ امن کا دائی ہے اور امن کا پیغام ہے. اور اللہ کرے کہ ایسے مومنٹس اب ہماری آنے والی نسلیں یہی مومنٹس دیکھیں، اور یہاں سے بس اب آگے کا ہی سفر ہو، طے ہو انشاءاللہ. اب زاہد صاحب، چونکہ ظاہر بہت سارے موضوعات پہ بات چیت چلتی رہے گی گاہے بگاہے، تو سر مجھے ایک بات آپ سے، اور اگر آپ ہمیں دفاعی حیثیت سے ذرا سمجھا سکیں اس بات کو تھوڑا. ظاہر ہے اس ساری جنگ کا منبع، محور، مرکز آبنائے ہرمز رہا، سمندری گزرگاہ، 20% دنیا کا تیل یہاں سے گزرتا ہے، اور بہت ساری اطلاعات گزرتی ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے بارے میں ایران نے کہا، جب یہ بات ہے کہ اس کو ہم چارج کر سکتے ہیں آگے جا کے، تو ایران نے کہا بھائی یہ کوئی انٹرنیشنل واٹر نہیں ہے، یہ ہمارے اور عمان کی ٹیریٹری سے گزرتا ہے، ہم طے کریں گے اس کا کیا مستقبل. یہ تو الگ ساری بات. میرا صرف سوال یہ ہے، میں یہ نہیں پوچھا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا ہونے کا امکان ہے یا نہیں، آپ چاہیں تو اس پہ بھی تبصرہ کیجیے گا، لیکن ٹیکنیکلی کیا ایسا ممکن ہے کہ آج ظاہر ایران اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کل اگر ایران اس پہ اپنا کنٹرول کم کرتا ہے یا ختم کرتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے ٹیکنیکلی کہ پھر امریکہ یا وایا امریکہ کوئی بھی اور XYZ آ کر اس ہرمز پر، اس آبنائے پر اس طرح سے قابض ہو جائے کہ پھر ایران کے لیے اس پر اپنا کنٹرول دوبارہ جمانا ناممکن ہو جائے؟ یا نہیں، یہ اس کی گزرگاہی اس انداز سے بذریعہ ایران ہے کہ اس پر ایران کا کنٹرول تو رہے گا ہی، اور ایران اس پوزیشن میں ہمیشہ رہے گا کہ جب چاہے، جب اس پہ مسلط ہو جنگ یا جس طرح بھی جب چاہے، تب اپنا کنٹرول اس پہ بحال کر لے اسی انداز سے جس طرح جنگ کے دنوں میں ہم نے دیکھا. جی بدامی صاحب دیکھیں، جو ہرمز اس کی اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے اسی کو ایکسپلائٹ کیا ایران نے جی. اور چونکہ اسٹریٹجک لوکیشن فزیکل ڈومین میں ہوتی ہے، تو اس کو آلٹر تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اس کی فزیکل اکوپیشن نہ کریں ان ایریاز کی جو اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، امپیکٹ کرتے ہیں. تو اسی کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈفرنٹ جزائر کا ذکر کرتے تھے کہ جی وہ فزیکلی وہاں پہ لینڈ کرنا چاہتے ہیں، امریکن ٹروپس آئیں گے تو تب ہی ہرمز کو کھول سکیں گے. تو فزیکلی تو اٹ از ناٹ پاسبل. ہاؤ ایور وار کے بیچ میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کا ریسپانس جو ہے وہ اسی جگہ پہ یا اسی پہ قبضہ کر کے کریں. یو کریٹ کاسٹ سم ویئر ایلس.
اب ملٹری اپلیکیشن امریکہ کی بڑی ہوئی اور اس نے ایک کنڈیشن کریٹ کی, تو اس کا رسپانس جو تھا وہ میزائلز کی صورت میں گیا ملٹری, بٹ ایکچوئل جو چوکنگ کی ہے وہ ہرمز کے جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. تو دو چیزوں نے ایران کو آج کا ایران بنایا, ایک 93 ملین پاپولیشن, وہ جو سڑکوں پر تھا وہ بھی جڑ گئے, اور اسپرٹ آف کربلا کے ساتھ وہ انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر, اپنے گھر کے معاملات ہم بعد میں دیکھیں گے, 93 ملین پیپل اینڈ ہرمز. تو اس نے چینج کر دیا. اب ہرمز پہ اگر افیکٹ کرنا ہے فرض کرو ایران کا, تو وہ ہو سکتا ملٹری از ناٹ ضروری, وہ ضروری یہ ہے کہ وہ کہیں اور کاسٹ کریٹ کر سکیں گے. ایران کا بھی تو ٹریڈ اور پانیوں میں اور ہوگا, اور موومنٹس ہوں گی, اکنامک سینکشننگ, اسٹرینگلنگ, then you create cost somewhere else. گویا ہرمز ایک ایسا ہتھیار ہے ایران کے پاس جو کہ ہمیشہ رہے گا, جس کو انڈو کیا نہیں جا سکتا. yes, جب تک آپ فزیکل آلٹر نہیں کریں گے, قبضہ نہیں کریں گے, which is not possible, تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. yes, اور اس پر ایران کے پاس ہی رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرے کہ یہ ظاہر ہتھیار ہمیشہ ایران کے پاس تھا, لیکن ایران نے کبھی اس کو نیگیٹولی ایکسپلوئٹ نہیں کیا, اور جب وہ دیکھیے, اور اب دنیا کو بتا دیا کہ ہم چاہیں تو یہ کرنے میں قادر ہیں. کانٹیجنسیز میں ضرور رہا ہے. تو پچھلے جو علی خامنہئی تھے وہ ذرا ریسٹرینٹ ان میں تھوڑا زیادہ تھا, اور جب یہ ریڈ لائنز کراس ہوئے, دیکھیں نا ایگزسٹینشنل تھریٹ ہو گیا نا ایران کو. تو اب ایران نے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کو کیا کرنا تھا جب ایران رہتا ہی نہیں. تو جب آپ کو ایگزسٹینشنل, ابھی ہم دیکھیں نا انڈیا کی میں بات کر رہا تھا کہ جی پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا, ہم نے اپنے ہتھیار نہیں استعمال کیے, ملٹری ٹارگٹس لیے, لیکن انڈیا اب جب ہماری ریڈ لائن کراس کرے گا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم امرتسر پنجاب میں یا کشمیر میں ہم رسپانس دے رہے ہوں گے, کیونکہ ادھر سکھ مرے یا کشمیری مرے تکلیف شاید زیادہ ہمیں ہو, تو پھر یہ رسپانس کی اب ڈیپ جائے گا. ہر دفعہ پاکستان ریسٹرینٹ نہیں شو کرے گا. جب ایگزسٹینشنل تھریٹ ہوتی ہے یا یور وائٹل انٹرسٹ آر ٹارگیٹڈ, تو یو یوز آل اویلیبل مینس ایٹ دی ڈسپوزل آف اسٹیٹ کہ آپ اپنی ایگزسٹینشنل تھریٹ کو روکے. تو یہ ایران کا تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ تھا جی. کریکٹ, اور انہوں نے اس کارڈ کو کھیلا اور بہت زبردست طریقے سے کھیلا. محمد مالک صاحب نے میں جوائن کیا. حضور السلام علیکم, آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اسلام آباد میں, اور آپ شکر اب آپ ہمارے ہاتھ آ گئے ہیں. تو پہلے تو آپ بتائیں, آئی ایم شیور کہ یہ تو ہوا نہیں ہوگا کہ ابھی 4:50 ہو رہے ہیں تو آپ کوئی شام 4 بجے اٹھے ہوں اور ابھی آ کے بیٹھے ہوں. تو آپ نے آج صبح سے اسلام آباد میں 2-4 دوستوں یاروں کو فون کیے ہوں گے, 4-5 خبریں لی ہوں گی. اب مجھے اندازہ ہے کہ مجھے ہر بات نہیں بتائی جا سکتی ہے, ایک ذرا سینسیٹیو سارا معاملہ ہے, لیکن آپ ذرا کرکس بتا دیجیے آج صبح سے اب تک کا جو کچھ آپ نے اسلام آباد آبزرو کیا ہے. دیکھیں, ہر بات نہیں, ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. بہت سخت پابندیاں ہیں, اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم 40 ملک ہیں تو جی دیکھیں بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لوگ بڑے پریشان تھے کہ جی وہ پیسے دینے پڑ گئے یو اے ای کو. سعودی عربیہ ایز اگین اسٹیپڈ ان. انہوں نے کہا کہ کوئی فائنینشیل آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اور وی ول انشور کہ آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بالکل بیلنسڈ رہے, سب کچھ رہے. آپ کا کنٹینجنٹ بھی وہاں چلا گیا. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے ہرمز کی, دیکھیے خالی اس واٹر وے میں 4 جہاز کھڑے کرنے سے کسی نہیں ہوگا. 100 کلومیٹر کی پٹی بھی ہے. اگر کسی نے ہرمز پہ قبضہ کرنا اور اپنی مرضی سے اس کو چلانا ہے تو پھر اس کو 100 کلومیٹر کی پٹی بھی قبضے میں کرنی پڑے گی ایران کی. تو وہ پھر آپ ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ بال گیم کی بات کر رہے ہیں. اب جو کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے نا, کوئی آسان کام نہیں ہے. کہ جو ریپریشنز کی بات ہو رہی ہے جو ایران, ہاں نہیں, اور وہ گراؤنڈ ٹروپس کے بغیر ہو نہیں سکتا. صحیح, گراؤنڈ ٹروپس امریکہ افورڈ نہیں کرتا. اسرائیل تو ہمیشہ بھیجتا ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ امریکنوں کو مرواتا ہے, ان کو لے آتا ہے جنگ میں, انہی کے بندے مرواتا ہے, انہی کے گراؤنڈ ٹروپس وہ لائے گا. وہ تو گیم اور ہے. دیکھیں اس وقت اچھی چیز یہ ہے کہ دونوں کو امن چاہیے فار ڈفرنٹ ریزنس. ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے امن کیونکہ ان کے لیے پولیٹیکلی بالکل امپاسبل سچویشن ہو گئی ہے. 30% ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ رہ گئی ہے. ہمیشہ ہوتا ہے کہ وار ٹائم پریزیڈنٹ ہمیشہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں, زیادہ ان کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے. وہاں پہ گر گئی ہے. ان 2/3 لوگ ان کے اس جنگ کے خلاف ہیں. اکانومی تباہی پھر گئی ہے. پچھلے 1967 کے بعد اب جو پیٹرول کا ریٹ ہے اتنا کبھی نہیں تھا, اور یہ اب 4 دہائیوں کی بات کر رہے ہیں. سو وہاں پہ ہر چیز ان کے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے, اور ان کو امن اپنے سروائیول کے لیے چاہیے. ایران کا جیسے بھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے بالکل ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. اس لیے وہ تو جس طرح وہ پوکر کھیلتے ہوئے آپ ایک گیم ہوتی ہے آل ان, آپ ساری بیٹس اندر کر دیتے ہیں. ایران اس وقت آل ان ہے, ان کو پتا ہے اٹس ناؤ اور نیور.
ان کے لیے دو ان کی نیڈز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جنگ آخری ہو. ان کو یہ جنگ وسیم 20 سال 25 سال سے وہ اسی جنگ کی تیاری کر رہے تھے, ایک لوپ سائڈڈ جنگ کی. ان کو پتا تھا ہوا جو ہے فضا ان کے قبضے میں ہوگی, ان کو پتا تھا یہ نیست و نابود کریں گے ہر چیز. انہوں نے ہر چیز اپنا ہاریزونٹل تیار کیا, اپنا آرمی سٹرکچر ایسے بنایا ہے, کر دیا کہ اگر آپ تہران کو مکمل تباہ بھی کر دیں تو ایران جنگ لڑتا رہے گا. آپ ساری لیڈرشپ مار دیں ایران کی, ایران جنگ لڑتا رہے گا. اور انہوں نے ریلی راؤنڈ, سارے لوگ آپ کہتے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو لیبیا بنا دیں گے, یہ تو سیریا بنا دیں گے, ملک رہے گا تو ہم اپنے اندرونی فیصلے کر لیں گے کہ بھائی کون حکومت کرے گا کون نہیں کرے گا. اور وہ بڑا کلیئر میسیجنگ آ گئی ہے, بڑا فرق پڑتا ہے. اور یہ جب ایک مذہبی سوچ شہادت سے شروع ہوئی ہو تو یہاں شہادت کا کانسیپٹ اور ہے, یہ گوروں کو سمجھ نہیں آتا, نہ امریکنوں کو آتا ہے نہ یہ زائنسٹ کو آتا ہے, کہ ہمارے لیے شہادت ایک ٹرانزیشن پوائنٹ ہے. وہاں بھی لوگ دلیری سے لڑتے ہیں, امریکن بھی دلیری سے لڑتا ہے اپنے ملک کے لیے, وہ اس کو مارٹر کہتے ہیں, لیکن اس کا ہوتا کیا ہے کہ میری عزت ہوگی, میرے خاندان کی عزت ہوگی, میری ایک بڑا ایک نوبل مجھے سمجھا جائے گا. لیکن وہ اسی دنیا کے سارے ان کے ایکلیٹس ہیں, اسی دنیا کا سب کچھ ہے. ہم تو ٹرانزیشن پوائنٹ پہ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں آگے جائیں گے, نبی پاک ہمیں جنت میں ہمیں خوش آمدید کہیں گے, ہم زیادہ شہید ہونے پہ تیار ہیں. اس لیے یہ بڑا آئیڈیالوجیکلی بڑا مختلف جنگ ہے. اب اگر آج کی جنگ پہ آپ آ جائیے, ابھی آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا, الاؤ می کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں, چونکہ ہمیں بھائی ہیڈ لائنز بریک لینا ہے. ابھی تو ظاہر آج سارا دن ابھی آپ ہمارے ہاتھ ہیں تو ہم نے آپ کو جانے نہیں دیں آسانی سے, تو ذرا ہم بریک لیتے ہیں, ذرا پانی شانی پہ آپ بھی, زاہد صاحب پلیز آپ بھی, اور ہمیں چھوٹے سے بریک کے بعد کوئک نیوز ہیڈ لائنز اینڈ دین وی آر بیک ان اسپیشل ٹرانسمیشن انشاءاللہ.